اپنے اپنے مصحف سامنے کھول لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی. اے نبی تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں قتال کیا جا سکتا ہے. حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ سورہ توبہ میں آیا کہ 4 مہینے ہیں وہ، لیکن ان کے نام نہیں آئے کیونکہ مشرکین عرب کو پتہ تھے وہ کون سے ہیں. بخاری مسلم میں یوم النحر والا خطبہ ہے جو آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی والے دن دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ. اس میں قتال مشرکین عرب بھی حرام سمجھتے تھے. البتہ وہ کتے کو حلال کرنے کے لیے جب کبھی جنگ کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے اس دفعہ رجب جو ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے آخری خطبہ جو یوم النحر کا دیا آپ نے فرمایا زمانہ گھوم گھما کے اپنی اصلی جگہ پہ واپس آ گیا. اتنی دفعہ الٹریشن پرفارم ہوئی ہیں کہ آج جو میں کھڑا ہوں نا 10 ہجری میں یوم النحر کے دن، اب وہ مہینے اپنی اصلی جگہ پہ واپس آ چکے ہیں، اب کوئی ان کو نہیں بدلے گا. 4 مہینے حرمت والے ہیں. حتیٰ کہ آپ کو پتہ جنگ صفین روک لی گئی تھی کیونکہ بیچ میں حرمت والا مہینہ آ گیا تھا تو جنگ نہیں ہوئی تھی. تو جنگ کرنا منع ہے. یہی میں نے مشورہ دیا تھا ہماری ایجنسیز کو، گورنمنٹ کے لوگوں کو، کہ یہ آپ لوگ جو رد الفساد اور ضرب عضب کرتے ہیں نا تو مہربانی کیا کریں حرمت والے مہینوں میں اس کو روک دیا کریں. ہاں ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ اس دوران اگر وہاں سے حملے ہو رہے ہوں، وہ تو اب اسی آیت میں آگے آ جائے گا کہ حرم کی زمین میں بھی جہاں پہ عام حالت میں بھی جنگ کرنا منع ہے، اگر حرمت والے ڈبل آپ سمجھے فیکٹر لگایا کہ حرمت والا مہینہ بھی ہے اور حرم کی سرزمین ہے اور کافر آپ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں تو آپ قتال کر سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جہاں پہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ نے کوئی دہشت گردوں کے خلاف کوئی مہم لانچ کرنی ہے تو کم از کم ہمارے حکمرانوں کا کام ہے یہ دیکھ لیں کہ اگر بیچ میں کوئی حرمت والا مہینہ آ رہا ہے تو اس کو سکپ کریں، اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی کہ آپ شریعت اس میں بھی تو آپ نے دیکھنا ہے نا. لیکن اب یہ باتیں، یہ وہ آیات ہیں جو صرف نظر ہیں. میرے خیال ہے کبھی یہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کبھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہو اور اس میں لوگ ڈسکس کر رہے ہوں تو کہیں حرمت والا مہینہ بھی ڈسکس ہو رہا ہو. کاش اگر ہو تو اعلامیے میں جاری ہو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. جہاں پہ آپ 3 4 مہینے جو ہے وہ لوگوں کو بھیجتے ہیں، سیاسی لیڈرز جا کے مذاکرات کرتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، تو وہاں پہ اگر 1 مہینہ حرمت والا بھی آپ کو نکالنا پڑ جاتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ چلو یار جہاں پہ 4 مہینے مذاکرات کے لیے ہم نے ڈیلے کیا ہے اپنے کسی مشن کو، تو 1 مہینہ اور کر دیں، اللہ کی تائید شامل ہو جائے گی. کیونکہ یہ بھی اسی طریقے سے فرائض ہیں دین کے جس طرح باقی ہیں. تو اب جواب بڑا پیارا ہے کہ یہ جب پوچھتے ہیں نا قتال کر سکتے ہیں حرمت والے مہینے میں، قل قتال فیہ کبیر، اے نبی ان سے فرما دو کہ حرمت کے مہینے میں قتال اور جہاد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. لیکن ساتھ بیلنس کیا ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روک دینا جو کافروں نے کیا مشرکین عرب نے صحابہ کرام کے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے ان کے جو جرم ہے نا وہ اس سے بڑے جرم ہیں. وہ کہ یہ کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شرارت کریں اور مسلمان کہیں گے حرمت والا مہینہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، اور پھر وہ مسلمانوں کو میڑا مارن کے تسی لڑنا نہیں ہے کیونکہ تسی تو مندے ہو کہ حرمت والا مہینہ ہے. تو اللہ نے فرمایا میں پہلے ہی ان کے کان سے یہ بات نکال دوں کہ جو تم جرم کر رہے ہو نا مشرکین عرب، وہ اس سے بڑا جرم ہے. حرمت والے مہینے کی آپ کو بڑی قدر ہے اور آپ نے مسلمانوں کو اتنا ظلم کے ساتھ نکلنے میں مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی ساری جائیداد سے محروم ہو گئے ہیں، وہاں جا کے بیچارے غریب ہو گئے. وہ نہیں تمہیں نظر آ رہا جو جامعہ ترمذی میں موقوفاً روایت ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی دل کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ گیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ پوری دنیا کو کوئی تباہ و برباد کر دے، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ کسی مومن کا قتل ہے. تو وہ ریشو پروپورشن دیکھنا ہے. تم کہہ رہے ہو جی قتال، اصل چیز یہ ہے کہ تم وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام میں آنے سے مسلمانوں کو روک دینا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مکے کے رہنے والے شہری مسلمانوں کو مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، ان کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دینا ہجرت کے اوپر کہ بچارے مدینہ شریف جا کے پناہ لیں، یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے حرمت کے مہینوں میں قتال کرنے سے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنے کو برپا کرنا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی مشرکین عرب کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ تو فتنہ کھڑا کر رہے ہو،
اور جنگ کرنا جو ہے یہ فتنہ جو کرنا ہے وہ جنگ سے بھی بڑا جرم ہے. ظاہر فتنے کی وجہ سے ہی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ ان کا بس چلے نا تو تمہیں تمہارے دین سے واپس اسی مشرکانہ عقائد کے اوپر لے آئیں. جب تک تم دوبارہ مشرک نہیں ہو جاتے، بت پرستی شروع نہیں کرتے، یہ تمہارے رشتہ دار سو کالڈ مشرکین عرب تم سے راضی نہیں ہوں گے. اسی طرح کی آیات یہود و نصارہ کے بارے میں آئی ہیں سورۃ المائدہ میں، کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی ملت پہ نہیں آ جاتے، سورۃ البقرہ میں بھی گزری ہیں، سورہ آل عمران میں بھی، تم سے راضی نہیں ہوں گے. اب اللہ کی طرف سے یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، یاد رکھنا تم میں سے کوئی ایک بھی جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ، اور اسی کفر کی حالت میں اسے موت آئے گی، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کافر مرا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لحاظ نہیں کرنا کہ اتنا عرصہ وہ صحابی رہا ہے یا اتنے اس نے نیکی کے کام کیے. اگر وہ مرتد ہو گیا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی جزا اس کی نہیں دے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے لوگ ہوں گے دوزخ والے، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر. اللہم اجرنا من النار، آمین. اور سر یہ ہوا ہے، یہ آپ نہ سمجھیے گا، بخاری مسلم میں موجود ہے. حضور کا ایک کاتب وحی تھا جس نے سورہ آل عمران پوری حضور سے سیکھی تھی، وہ مرتد ہو گیا تھا، عیسائی ہو کے مرا. ظاہر ہے اب وہ اتنا حضور کا کلوز تھا کہ آپ کا صحابی بھی تھا، ایمان بھی لایا، آل عمران آپ سے پڑھی، آپ کا اتنا وہ قریبی ہو گیا کہ آپ اس سے، عام آدمی سے تو آپ نہیں لکھوایا کرتے تھے، اس طریقے سے کتابت کرواتے تھے. لیکن اس کا کاتب وحی ہونے نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا. جب اس نے برے عمل کیے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں. اور بخاری مسلم میں یہ حدیث جو ہے نا حضور کے معجزات کے چیپٹر میں، کیونکہ آگے الفاظ ہیں. اب جب یہ اور وہ یہ کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں لکھ دیتا ہوں، ظاہر آپ تو امی تھے، استغفر اللہ. اب جو نبی کی نبوت کو چیلنج کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر درگزر کا معاملہ کرے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اسے قبر میں دفناتے تھے، قبر اس کو باہر پھینک دیتی تھی. اور پھر مشہور ہو گیا کہ یہ نبی اپنے صحابہ کے ذریعے اس کی لاش کی نا اس طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو انہوں نے اوپن مجمع کے اندر اس کو قبر میں دفنایا، زمین نے باہر پھینک دیا. کیونکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا جب وہ مرتد ہوا نا، فرمایا زمین اسے قبول نہیں کرے گی. ہائے 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 ہائے، رحمت للعالمین. آپ اس لیول کے اوپر نہیں اترتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ مسئلہ اب سٹیک پہ لگ رہی ہے، میری نبوت سٹیک پہ لگ رہی ہے، اللہ کی وحی. تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اے نبی یہ بتا دو کہ تمہارا معجزہ ہے کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ نبی جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں آتا اور میں جو کچھ لکھ دیتا ہوں یہ وہی ہے. تو اب تو ظاہر ہے کہ جو مسلمان بیچارے اس وقت تھے ان کے دلوں میں بھی تو وسوسے آنے تھے نا، کیونکہ اللہ نے تو سامنے نہیں آنا تھا، حضور کی زبان پہ پورا دین چل رہا تھا نا. تو آپ نے اسی وقت کہہ دیا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی، مرنے دو اسے. اور وہ شکر ہے کہ اسی وقت مر بھی گیا بعد میں، ورنہ وہ حضور کے بعد مرتا اور پھر بعد میں معجزہ ظاہر ہوتا، اس وقت تک تو ساروں کے دل اٹکے رہتے ہیں نا. حضور کی زندگی میں اسی وقت مرا، وہ کچھ عرصے بعد ہی دفناتے تھے، لاش زمین باہر پھینک دیتی تھی. پھر جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ معجزانہ کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ، پھر اس کی لاش باہر ہی پڑی رہی، اسی طریقے سے تعفن کا شکار ہوئی. تو یہ ہے معاملہ، اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا. اس کے برعکس جو صحابہ اور اہل بیت ہیں جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. جہاد کہتے ہیں کوشش کو، یہ کوشش ہی تھی نا، اپنے جان مال کی قربانی کر کے وہاں سے ساری جائیداد چھوڑ کے بھی بچوں کو لے کے آ جانا یہاں پہ، اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ قتال ہے. اولئک یرجون رحمت اللہ. کیا پیارے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اللہ کی امید، اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے لوگ ہیں. یعنی اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے وہ نہیں ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. یہ رحمت کی ڈیفینیشن ہے، یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لیے بڑی سخت آیت ہے. کیا الفاظ ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو رحمت کی کوئی امید ہے. اچھا رحمت کی امید ہمارے تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں رحمت کی امید اس کو ہوتی ہے جو کچھ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا.
اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ رحمت کی امید کن لوگوں کو ہے؟ کن لوگوں کو ہے جو اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا پڑتا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو یہ امید ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی. تو اللہ کی جو ڈیفینیشن جو کتابی خدا ہے نا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ کتابوں کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت کی امید اصل میں ان لوگوں کو ہے جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، پھر ایمان کے راستے میں وہ ہجرت کرتے ہیں، یعنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور سب سے بڑی تکلیف جہاد، ان کو جان مال عزت آبرو سب کی قربانی دینی پڑتی ہے. اصل میں وہ لوگ ہیں جن کو یہ امید ہے کہ ہمیں رب کی رحمت ملنی ہے. ظاہر ہے جس کو یہ امید ہو کہ مجھے رزلٹ ملنا ہے وہی محنت کرتا ہے نا. تو یہ جو خالی کھلی محنت کرنے والے لوگ ہیں، آپ دیکھیں میں بڑے بڑے یعنی لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہ کئی اینکرز ہیں، وہ جناب ذرا اللہ رسول کی بات کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ٹیشو پیپر بھی نکال لیتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی میں اللہ رسول کسی جگہ پہ موجود نہیں ہوتا. اور سر یہ جو آنسو ہے نا، یہ تو آپ کوئی بھی آپ دانش کی موت دیکھ لیں تو آپ کے آنسو نہیں رکتے ہیں. میرا اس پہ بھی کلپ آیا ہوا ہے. آنسو نکلنا اس چیز کی دلیل تو نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت آ گئی ہے. ان آنسوؤں کو کیا کرنا ہے جب تک آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے، کہ جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے یا اس معاشرے کی بات ماننی، پھر پتہ چلے گا. کہنے کو تو یہ بڑی آسان چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بخشے گا اور وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ. اس میں بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ آپ کو یہ جو زبانی کلامی جو رحمت کی آیات بتائی گئی ہیں نا، اور خالی کھلی توبہ، اللہ کے نزدیک یہ توبہ ہی نہیں ہے. یہ آپ اپنا بلو والا قرآن نکالیں نا، اس کے پیج نمبر 282 پہ پہلی آیت ہی یہ ہے، اور یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 119 ہے. اسی صفحے پہ سورۃ النحل اور پارہ نمبر 14 دونوں ختم ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یونیورسل ٹروتھ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کسے کرتا ہے. اللہ کے نزدیک رحمت کی امیدوار اور معافی کے امیدوار لوگ کون ہیں؟ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ جہالت کے اندر بھول چک میں برے اعمال کر لیتے ہیں، ثم تابوا، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے فوراً بعد، واصلحوا، اور پھر صرف توبہ نہیں کرتے بلکہ اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں. ان ربک من بعدھا، بے شک تیرا رب یہ سب کچھ کرنے کے بعد لغفور الرحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا میں غفور الرحیم اس شخص کے حق میں ہوں جو بھول چک کے گناہ کر بیٹھے، اس کے فوراً بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح بھی کر لے. یہاں لوگ کہتے ہیں توبہ کر لیے پھر کرنے کے لیے توبہ کی ہے، اصلاح کوئی نہیں کرتے. توبۃ نصوحا، آگے کو نصیحت والی توبہ نہیں. یہ ہے وہ توبہ جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ ہے کتابی توبہ. اور ایک ہے بابی توبہ کہ کام چک کے رکھو، خیر اللہ نے معاف کر دینا ہے. وہ اللہ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے. اللہ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، میرے لیے نہیں، اپنے لیے تمہیں چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. نماز پڑھنے والا اللہ کے حضور مسلمان ہے، نماز نہ پڑھنے والا اللہ کے حضور عملاً کافر ہے، اور پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے. لیکن آخرت میں پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں چلنا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مہر جس کے اوپر ہوگی اور آپ علیہ السلام کی طرف سے جو احکامات کی پیروی کرنے والا ہوگا، اس کے لیے ہی اس کا ایمان قابل قبول ہونا ہے. باقی آپ خالی کھلی جو مرضی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے معاف کر دیں، ہمیں معاف بھی کر دیں. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.